الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. اور قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، اور قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور کوششوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ آپ نے سنا تھا امید ہے آپ کو یاد ہوگا اور یاد ہونا چاہیے۔ کوشش کیا کریں آپ خطبہ سننے کے لیے نہیں، خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ خطبہ سیکھنے کا ذہن بنا کر آئیں کہ خطبے میں جو بیان ہوگا اس پر میں عمل کروں گا اور آج کچھ نہ کچھ میں اللہ کے گھر میں جا کر مسجد میں جا کر کچھ سیکھ کر آؤں گا، پھر آنے کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد افضل ترین لوگ ہیں۔ سارے صحابہ کامل مومن ہیں اور جنتی ہیں اور فضیلت میں ان کے درجات ہیں۔ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا کہ پہلا نمبر کن صحابہ کا ہے فضیلت کے لحاظ سے؟ جی اونچی آواز سے بولیں۔ عشرہ مبشرہ کا، تمام صحابہ شان والے، جس طرح تمام نبی شان والے ہیں، لیکن کچھ رسولوں نبیوں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پیغمبروں رسولوں سے زیادہ شان اور فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح صحابہ کرام سارے شان والے ہیں، لیکن کچھ صحابہ کو اللہ نے باقی صحابہ کے مقابلے میں زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، زیادہ شان عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے زیادہ فضیلت والے وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ جن کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کا نام لیا، پہلا نمبر ان کا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد باقی صحابہ میں زیادہ فضیلت والے کون سے اصحاب ہیں؟ بدر والے، اصحاب بدر، جنہوں نے جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جنگ بدر میں حصہ لیا، وہ شان والے ہیں۔ اور جنگ بدر والے صحابہ کے بعد تمام صحابہ میں تیسرے نمبر پر جو زیادہ شان والے ہیں وہ کون سے صحابہ ہیں؟ آواز کم آ رہی ہے۔ جنہوں نے جنگ احد میں حصہ لیا۔ چلیں اگر وہ پچھلے جمعہ والا سبق بھول گیا ہے تو ابھی یاد کر لیں۔ پہلے نمبر پر عشرہ مبشرہ، دوسرے نمبر پر اصحاب بدر، اور تیسرے نمبر پر اصحاب احد، چوتھے نمبر پر بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے۔ یہ بیعت رضوان کہ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو روک دیا گیا کفار مکہ کی طرف سے،
کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا، بھیجا کہ جاؤ، وہاں سفیر بنا کر بھیجا۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا کہ جب ہم آئے تھے لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اب میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ ایک درخت تھا اس مقام پر، اس درخت کے نیچے تقریباً 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ ان بیعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا اور اپنی رضا کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ بیعت رضوان والے۔ اس کے بعد باقی صحابہ میں زیادہ فضیلت والے وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام کا دور تھا اس وقت مسلمانوں کو بڑی قربانیاں پیش کرنی پڑتی تھیں، بڑے سخت حالات تھے۔ ان کٹھن سخت حالات میں جن صحابہ نے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، وہ صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ سے افضل ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا بعد والے پہلوں کے برابر نہیں ہیں، اور آخری درجہ ہے ان صحابہ کا جو اللہ اکبر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اب یہ درجے یاد رہیں گے نا؟ پہلے نمبر پر اب آپ نے بولنا ہے، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر بیعت رضوان والے، اور پانچویں نمبر پر فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے، اور چھٹے نمبر پر فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے ادنا صحابی کا جو مقام ہے، وہ جو علم و عمل کے حساب سے، سیرت و کردار کے حوالے سے اللہ کے ولی ہوں، پوری کائنات کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اللہ کے ولی سارے مل جائیں، نبی علیہ السلام کے ایک ادنا سے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، یہ بڑی عظمت والی جماعت ہے، بڑی شان والی جماعت ہے کہ ان کی شان خود اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن میں۔ ان کی شان خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے، لہذا ان ہستیوں کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام کی عظمت کے کئی پہلو ہیں، ایک پہلو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کے اصحاب کا قرآن کریم میں ایک نہیں تقریباً 750 آیات میں تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات قرآن پاک کے پاروں میں، سورتوں میں ایسے بکھری ہوئی نظر آتی ہیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھنے لگے ایک خطبہ نہیں، کئی خطبات کی ضرورت ہے، کبھی کسی پارے میں، کبھی کسی پارے میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے ہر پارے میں اللہ نے اصحاب رسول کی شان بیان فرمائی، ان کی شان سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو ہدایات جاری کی، اللہ اکبر، ہدایات جاری کی، یہ آپ کے پاس آئیں، آپ نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے ان سے، آپ کا انداز کیسے ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ان صحابہ کی
اس جماعت کی عظمت اور شان کے کیا کہنے جن کے لیے اللہ اپنے نبی کو بھی ہدایات جاری کر رہا ہے۔ پہلی ہدایت سنیے، فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں، اے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ صبح و شام آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ سے پیار کی وجہ سے آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ان کو جھڑکا نہ کریں، ان کو ڈانٹا نہ کریں، اور ان کے اوپر آپ بڑی مہربانی کیجئے۔ ہدایت یہ جاری کی، فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ میرے محبوب، جب یہ کلمہ پڑھنے والے تیرے صحابہ تیری مجلس میں آ کر اس بات کا اعلان کریں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بآیاتنا، ہم اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان مسلمان ہونے والوں کو، اپنے صحابیوں کو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میرے محبوب آپ ان کو سلام کیا کریں، آپ ان کو سلام کیا کریں، آپ ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کریں۔ دوسرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میرے محبوب، آپ کے صحابہ جب زکوٰۃ کا مال لے کر آتے ہیں، صدقہ لے کر آتے ہیں، آپ صدقہ بھی ان سے وصول کر لیجئے، اور ایک کام اور بھی آپ نے کرنا ہے، فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ جو تیرا صحابی زکوٰۃ کا مال لے کے آتا جائے، میرے محبوب میں آپ کو حکم دیتا ہوں اس آنے والے مومن کے لیے آپ ضرور دعا فرماتے جائیں۔ پہلی ہدایت کیا ہے کہ جب صحابہ آئیں میرے محبوب آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ دوسری ہدایت کیا ہے؟ ان کے حق میں رحمت کی دعا کرنی ہے۔ اب تیسری ہدایت سنتے جاؤ کہ صحابہ کرام وہ عظمت والی جماعت ہے کہ ان پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرمایا اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی صحابہ کرام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ہدایت جاری کی ہے، اگر کبھی آپ کے اصحاب سے، آپ کے ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان سے درگزر کیجئے۔ ہدایات جاری ہو رہی ہیں، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے میں رب کہتا ہوں میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی ان سے درگزر کر دیجئے۔ اور پانچویں ہدایت رب العالمین دیتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اب آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، اب آپ ایسے کیجئے ان آنے والوں کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کر دیجئے۔ کتنی ہدایات!
5 ہدایات ہو گئی ہیں. چھٹی ہدایت بھی رب العالمین فرما رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے میرے محبوب جب کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ ہو اپنے ان صحابہ کو اصحاب رسول کو اپنے مشورے میں بھی شامل کیا کریں, ان سے مشاورت بھی کیا کریں. حالانکہ اللہ کے پیغمبر کا, اللہ کے رسول کا, اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے, فیصلہ غلط نہیں ہوتا. لیکن صحابہ کی شان کو, عظمت کو, مقام کو بلند کرنے کے لیے رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب جب کوئی عام کام کرنا ہو اپنے ان صحابہ سے بھی مشورہ لیجئے. اللہ کی طرف سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں. 7ویں ہدایت بھی آپ نے سن لی. 7ویں ہدایت کیا ہے؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ ایمان والے, آپ کا کلمہ پڑھنے والے, آپ کے اصحاب جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے اوپر مہربانی کیجئے, آپ ان پہ شفقت کیجئے. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ, اپنی مہربانی کے بازو ان کے لیے بچھا دیجئے. یہ ہدایات دینے والا رب العالمین ہے. جن کے لیے ہدایات دی جا رہی ہیں وہ اصحاب رسول ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. کیا شان ہے صحابہ کی, کیا عظمت ہے صحابہ کی, کیا مقام ہے صحابہ کا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے میرے حبیب آپ خود بھی استغفار کیجئے, آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو آپ کے اصحاب ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے, ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کیجئے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنے اصحاب کے لیے دعا کیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. رب العالمین نے صرف اپنے محبوب کو حکم نہیں دیا بلکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ صحابہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں. سورۃ الحشر والذین جاؤوا من بعدہم, جو بعد میں آنے والے مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہیں اصحاب رسول کے لیے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. رب العالمین فرماتے ہیں بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے اصحاب رسول کے لیے دعا کریں. چند لمحوں کے لیے سوچیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے کبھی اصحاب رسول کے لیے دعا کی ہے؟ اپنے لیے دعا کرتے ہیں, والدین کے لیے دعا کرتے ہیں, دوست احباب کے لیے دعا کرتے ہیں, رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں, رزق کے لیے, کاروبار کے لیے, مال کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے. کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنی دعا میں اصحاب رسول کو شامل کیا ہو؟ بھول گئے, پتہ نہیں چلا, بتایا نہیں کیا, تو آج سے اپنی دعا میں اصحاب رسول کو شامل کرنا ہے. کہہ دیں انشاءاللہ اصحاب رسول کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں, ان کی وجہ سے اسلام ہمیں ملا ہے. اگر اصحاب رسول نہ ہوتے تو ہمیں اسلام نہ ملتا. اصحاب رسول قرآن کے گواہ ہیں, حدیث کے گواہ ہیں, اسلام کے گواہ ہیں. اللہ کی وحی کے نزول کے بعد جب دنیا والوں کو وحی کا پتہ چلا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام آیا ہے, اس پیغام کو آگے پہنچانے والے حضور کے صحابہ ہیں.
رضی اللہ تعالی عنہ. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں. وہ اصحاب رسول، کہیں قرآن ان کو السابقون کہتا ہے، کہیں الاولون کہتا ہے، کہیں مہاجرین کہتا ہے، کہیں انصار کہتا ہے، کہیں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اصحاب رسول کو اللہ کے نبی کا ساتھی قرآن کہتا ہے. اور ان صحابہ کی کیا شان، ان کی عظمت. ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب رسول کی 9 عظمتیں بیان فرما دی ہیں ایک ہی آیت میں. فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والے تمہیں اس طرح کے کہیں نظر نہیں آئیں گے جو اللہ پر ایسا ایمان لاتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں دل میں نفرت رکھنے والے ہیں. دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اور جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان کے بارے میں دل میں نفرت رکھتے ہیں. کوئی اس میں نرمی نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے. یا صحابہ رسول کی پہلی صفت رحماء بینہم اشداء علی الکفار، آپس میں بڑے مہربان ہیں لیکن کافروں پر بڑے سخت ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے حوالے سے سختی رکھنے والے ہیں. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اس سے پہلے رب العالمین نے فرمایا اللہ رسول کے دشمن، چاہے ان کے والدین کیوں نہ ہوں، چاہے ان کی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اللہ رسول سے محبت ہے، اور اپنے ان قریبی رشتہ داروں سے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں محبت نہیں کرتے. صحابہ نے مثالیں قائم کر دی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا عبد الرحمن جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا. کہتا ہے بابا جان جنگ بدر میں آپ بار بار میری تلوار کے سامنے آ جاتے تھے، لیکن میں آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا، میں آپ پہ حملہ نہیں کرتا تھا. صدیق اکبر کہتے ہیں بیٹا وقت گزر گیا لیکن میرے دل کی بات سن، اگر تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا اور میری تجھ پہ نگاہ پڑ جاتی میدان بدر میں تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیتا، حضور کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا. یہ صحابہ کی شان. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں رب العالمین نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی ان کے دلوں پر رب العالمین نے ایمان کی مہر لگا دی ہے. اللہ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا لوگ صحابہ کرام کے ایمان پر اعتراض کریں گے. کوئی کہیں گے بس 3 باقی رہے باقی پھر گئے، کوئی کہیں گے جناب وہ مومن نہیں تھے، مومن صرف 3 تھے، مومن صرف 5 تھے، مومن صرف 9 تھے، مومن صرف 11 تھے. کوئی کہے گا ان کا کردار صحیح نہیں تھا اور ان کا اخلاق صحیح نہیں تھا. کوئی کہے گا وہ جناب اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے، وہ جناب دنیا کی خاطر مسلمان ہوئے، عہدے لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، وہ جناب منصب لینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا ایسے لوگ آئیں گے. رب العالمین نے ان تمام الزامات کا جواب 1400 سال پہلے قرآن میں نازل فرما دیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ مجبور ہو کر مسلمان ہوئے، صحابہ دنیا کا مال دے کر مسلمان ہوئے. یہ تو وہ خوش قسمت ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے خود ایمان لکھ دیا تھا. اب اللہ کا لکھا ہوا کوئی کچا ہو سکتا ہے؟ اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں پھر گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر گئے. آج بزرگ موجود ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے خطبات اور تقریریں سنی ہوں گی. کچھ ایسے ہوں گے جنہوں نے علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی، ان کے خطبات سنے ہوں گے. اور مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے ایک وقت گزارا ہوگا.
اور کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، پوچھو آپ نے داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہتا ہے کہ فلاں عالم دین سے میں نے گفتگو سنی تھی، ان کا بیان سنا، اس کے بعد میں نے داڑھی رکھی، اس کے بعد داڑھی کو کینچی نہیں لگائی۔ کسی سے پوچھو آپ نمازی کب سے بنے؟ وہ کہتے ہیں فلاں عالم کی میں نے تقریر سنی، اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد میں نے نماز ایک نہیں چھوڑی۔ میں حیران ہوتا ہوں جو آج کل کے کسی عالم کی گفتگو سن کر، اس کا بیان سن کر، اس کی تقریر سن کر اتنا پکا ہو جائے۔ اللہ اکبر! جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سنے، جنہوں نے اللہ کے رسول کے خطبے سنے، اللہ کے پیغمبر کے وعظ سنے، آج ایک مولوی کا بیان سننے والا اتنا پکا ہو جاتا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کیسے مان لوں کہ نبی کے تربیت یافتہ لوگوں نے نبی کی وفات کے بعد ایمان کو چھوڑ دیا تھا؟ کہتے ہیں حضور کو تو مانتے ہیں لیکن صحابہ کو نہیں مانتے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ پہ اعتراض کرنا یہ رسول کے اوپر اعتراض ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک استاد ہے، اس استاد کے تقریباً 1.25 لاکھ شاگرد ہیں۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ شاگرد ہیں، اور آپ کو ممتحن بنایا جائے یا آپ سے پوچھا جائے آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کہیں 1.25 لاکھ میں سے 3 کامیاب ہیں، باقی ناکام ہیں، تو بتائیں استاد کے اوپر حرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ استاد کے اوپر حرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ آج دنیا کا استاد، ایک پرائیویٹ سکول کا استاد، اس سے پرنسپل رزلٹ لیتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں استاد نے اتنی محنت کی ہے، 100 میں سے 100 بچے کامیاب ہیں۔ تم حضور کی محنت کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے کوئی محنت نہیں کی صحابہ پر، کہ 1.25 لاکھ میں سے نعوذ باللہ صرف 3 ہی کامیاب باقی ناکام۔ یہ صحابہ پر اعتراض کرنا صرف صحابہ پر اعتراض نہیں ہے، ان کے استاد پر بھی اعتراض کرنا ہے، جن کے استاد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی سرکاری سکول میں پڑھا، کوئی پرائیویٹ سکول میں پڑھا، جی فلاں ادارے کا پڑھا ہوا ہے، فلاں سکول کا پڑھا ہوا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، اس سے سوال نہیں کیے جاتے، اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، اس ڈگری کو ڈگری سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں بس ڈگری ہی کافی ہے۔ ادھر کیوں نہیں سوچتے، ادھر کیوں نہیں سوچتے جو مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، جو مسجد النبی میں پڑھتا رہا ہے، جس کا نصاب اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور جس کے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا امتحان لینے والا اللہ خود ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے حضور کے، اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں میں تقوی کے علاوہ مجھے کچھ ملا؟ ان کو ناکام کہتے ہو؟ اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے والے، اتنے بڑے نصاب کو پڑھنے والے، اتنے بڑے استاد کے شاگرد، جن کا مدرسہ مسجد نبوی ہے، جن کا نصاب کتاب اللہ ہے، جن کے استاد رسول اللہ ہیں، اور جن کا ممتحن خود اللہ ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے کہ اللہ نے امتحان لینے کے بعد فرمایا اولئک ہم الراشدون۔ ان میں 3 نہیں، 13 نہیں، 11 نہیں، 1000 نہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش سارے کے سارے کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ بولیں اللہ نے دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہیں ان کو فرماتے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ فرمائیے پہلے پہلے مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں اور بہترین زمانے کے لوگ، خیر القرون کرنی، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔
السابقون السابقون اولئک المقربون۔ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت کرنے لگ گئے، پہلے نمبر پہ آنے لگ گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سنا، پہلے گروہ میں شامل ہو گئے، اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، فی جنات النعیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں نبی کے یہ کلمہ پڑھنے والے صحابہ جنتی ہیں۔ کون ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں صحابہ کرام کے حوالے سے کہ صحابہ کرام کی عظمت، شان اور مقام اتنا اونچا ہے، آپ سن رہے ہیں کہ ایک ہی آیت میں رب العالمین نے 9 عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دل پر ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی مخصوص قسم کے روح کے ساتھ یا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اور چھٹا وعدہ ایک دن کے لیے نہیں، ایک لحظے کے لیے نہیں، یہاں بھی ایک بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے، کہتے ہیں ادھر سے داخل ہو جاؤ ادھر سے نکل جاؤ، کوئی 1 سیکنڈ وہاں رکنے لگے یا جناب تھوڑا اس کا دل کرتا ہے میں جنت پہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤں تو اس کو ڈانگیں پڑتی ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جنتی دروازہ نہیں، کوئی بہشتی دروازہ نہیں، بہشتی دروازہ وہ ہے جس کو سب سے پہلے ہمارے محبوب کھلوائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے بہشتی دروازے ہیں، اور وہ بہشت ایسی جگہ ہے خالدین فیہا، جب اس میں داخلہ ملے گا تو پھر اس میں سے نکالا ڈانگیں ڈنڈے زخمی نہیں کریں گے بلکہ سلام علیکم، وہاں تو سلوٹ کیے جائیں گے، یہاں کہتے ہیں ڈانگ علیکم، وہاں کا سلام علیکم، ڈنڈے لگاتے ہیں اور کچھ جناب بھگدڑ میں مر جاتے ہیں۔ جنت وہ ہے جہاں موت ان لکم ان تموتوا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جنتیوں تمہیں جنت میں موت نہیں آئے گی۔ خالدین فیہا، فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ صرف جنتی نہیں بلکہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہے وہ اللہ پہ راضی ہیں، اللہ ان پر راضی وہ اللہ پہ راضی ہیں۔ 8ویں مقام اور فضیلت کی بات اسی آیت میں فرمایا اولئک حزب اللہ، صحابہ کرام اللہ کی جماعت ہیں۔ کس کی جماعت؟ یہ جناب فلاں کی پارٹی ہے، فلاں کی پارٹی ہے، فلاں کی جماعت ہے، فلاں کے کلاس فیلو ہیں، اچھا بڑی عظمت والے ہیں، تو جن کو اللہ نے اپنی جماعت کہا ہے ان کی کیا عظمت ہو۔ اولئک حزب اللہ، خیال آ سکتا تھا کہ کیا ان میں سارے لوگ کامیاب ہیں یا کچھ ناکام بھی ہیں، فرمایا اولئک الا ان حزب اللہ هم المفلحون، دنیا میں جتنی بھی جماعتیں ہیں تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ کامیاب جماعت اللہ کی جماعت اصحاب رسول ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ صحابہ کرام کی دل آزاری بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام افسردہ ہوں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ صحابہ کو تھوڑی سی دل کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نبی علیہ السلام کے صحابہ، غریب صحابہ، مسافر صحابہ، غریب الوطن صحابہ، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کو چھوڑ کر آنے والے، جن کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مکان نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، کوئی باغات نہیں ہے، لیکن مخلص صحابہ ہیں، ان کے دل میں اللہ کے پیغمبر سے اتنی محبت ہے، ان کا دل کرتا ہے ہر وقت رسول کی مجلس میں رہیں، پیغمبر کو دیکھتے رہیں۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں
کفار سردار کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں تو جانا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جائیں تو ہمارے غلام، آزاد کردہ غلام وہاں نہ بیٹھے ہوں، جو ہمارے پاس کام کرتے رہے، غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، ہم اور وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر چودھری اور عوام میں کیا فرق ہوگا؟ وہ چودھری سردار چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کی بات سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، یہ ان کے پاس نہ بیٹھے ہوں۔ ایک آدمی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، سرداروں نے یہ کہا ہے اپنے غریب صحابیوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے، ہم آپ کی بات سنیں گے، واز سنیں گے، گفتگو سنیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ چاہتے تھے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، بڑے مہربان آدمی تھے، بڑے مشفق تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول کے دل میں خیال آیا، کوئی بات نہیں، اپنے ہی ہیں، ناراض تو نہیں ہوں گے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک طرف کر دوں گا، کیا ہوا، وہ مشرکین مکہ آئیں گے، شاید میری گفتگو کا اثر لے کر وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ ابھی رحمت للعالمین نے سوچا ہی تھا ان غریب صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی مجلس سے اٹھانے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی پروگرام بنا لیا، فرمایا میرے جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا میرے مصطفیٰ کو جا کے تنبیہ کر دے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ میرے محبوب کبھی اس بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے ان غریب صحابہ کو آپ نے اپنی مجلس سے اٹھا دینا ہے، یہ تو سب کچھ آپ کی خاطر چھوڑ کر ہے۔ یریدون وجہہ، پوری کائنات سے زیادہ ان کو جو اچھی چیز لگتی ہے وہ آپ کا چہرہ ہے، آپ کی رضا ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ یہ بھوکے بھی برداشت، یہ بھوک برداشت کر لیتے ہیں، غریب الوطنی برداشت کر لیتے ہیں، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے سے اپنی نظروں کو ہٹانا گوارا نہیں کرتے، ان کو دور نہیں کرنا۔ وہ آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں، آپ نے صحابہ سے بے رخی نہیں کر دی۔ صحابہ کی دل ازاری بھی رب کو گوارا نہیں۔ ایک واقعہ اس طرح کا ہو گیا، یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے ہوئے ہیں، سرداران قریش آئے ہوئے ہیں، اور جناب آپ سے دین کی باتیں ہو رہی ہیں، دعوت کی بات ہو رہی ہے۔ اس دوران ایک آیا، آنکھوں والا نہیں، نبی نہ آیا، جس کا نام عبداللہ بن ام مکتوم ہے، آنکھوں سے نبی نے صحابی ہیں، اب پتہ تو نہیں تھا حضور کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے۔ آتے نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا محسوس ہوا، سوچا یہ اس وقت نہ آتا، یہ ڈانٹا نہیں ہے، برا بھلا نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس چہرے پر تھوڑے سے آثار ہوئے، ناگواری کی جو شکل تھی وہ پیشانی سے ظاہر ہوئی۔ رب العالمین نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اے میرے محبوب، تو نے منہ پھیر لیا، چہرے کے اوپر سلوٹیں کیوں آ گئی ہیں، یہ تیوری کیوں چڑھ گئی ہے؟ ایک نبینہ کے آنے کی وجہ سے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم وہ تو اپنا تزکیہ چاہتا ہے، وہ تو شرک سے بھی توبہ کر چکا ہے، وہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے۔ وما علیک اللہ یزکی واما من جاک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلقی۔ اے میرے محبوب، آنے والا رب سے ڈرنے والا ہے، اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے، اور آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آنے والے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان میں کوئی ہدایت پہ آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جو تھوڑا سا محسوس کیا تھا نبینا صحابی کے آنے کو، رب نے تنبیہ کر دی، بلکہ ڈانٹ دیا اپنے محبوب کو کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی۔ جب اللہ ان پہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہے۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے اور قیامت تک
اپنی زبانیں گندی کرتے رہیں گے. اصحاب رسول کا کل بھی اللہ نے دفاع کیا تھا، آج بھی دفاع کیا ہے اور قیامت تک دفاع کرتا رہے گا. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا اللہ نے کہا شہید شاہد من اہلہا، اس الزام کے رد کے لیے، صفائی کے لیے اللہ نے جس کو منتخب کیا ان کے گھر میں سے ایک فرد تھا یا بچہ تھا. لیکن اصحاب رسول پر جب الزام لگتا ہے اللہ آسمان سے جبرائیل بھیجتے ہیں. صرف جبرائیل نہیں بھیجتے، 18 آیات قرآنی نازل فرماتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے. صحابہ کرام معیار حق ہے، وہ دین کے مینار ہیں. صحابہ کرام کا ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو وہ ایمان قبول کیا جائے گا جو صحابہ کا ایمان ہے. صحابہ کے ایمان جیسا تم ایمان لے کر آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت کی مہر لگ جائے گی. اگر تمہارا ایمان صحابہ والا نہیں ہوگا تو تمہارا ایمان قبول، جو صحابہ کو برا بلا کہے گا وہ صحابہ کا ایمان اس کے پاس تو نہیں ہوگا. صحابہ صرف مومن ہی نہیں ہیں، صحابہ ایمان کے لیے رب نے معیار بنا دیے. اللہ ہم سب کو ان جیسا ایمان نصیب فرمائے. میری خواہش تھی، کوشش تھی آج میں آپ کو اصحاب رسول کا شان قرآن کریم کے 30 پاروں سے سناتا. وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا. اصحاب رسول کا شان پہلے پارے سے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، 30ویں پارے تک انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آپ ساتھی وقت پہ تشریف لایا کریں، دوسرے دوست احباب سے بھی ملاقات کر کے دعوت دیا کریں. آپ کی وجہ سے اگر کسی کے دل میں اصحاب رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے، عمل صحیح ہو جاتا ہے، یقیناً یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. یہ عمل اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خود بھی صحابہ سے پیار کریں، اپنی ازواج کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی اصحاب رسول کے نام یاد کروائیں اور ان کے بارے میں بتائیں ان کی شان کیا تھی، عظمت کیا تھی، مقام کیا تھا. ان کے دلوں میں بچپن سے ہی صحابہ کی محبت ڈالیں. یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے. حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین کے بارے میں آتا ہے وہ جس طرح بچوں کو قرآن کریم سکھایا کرتے تھے اسی طرح وہ عظمت صحابہ بھی ان کو سکھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.